بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کا پیغام اور دعوت آپ گوش گزار فرما رہے ہیں۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عین وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے دیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں ہونے والی اہل الحدیث کی کانفرنسز، ان کے پیغام کا نچوڑ رکھنے لگا ہوں۔ سنیے گا، سمجھیے گا، پرکھیے گا، دل کو لگے لیجئے گا، اپنائیے گا، زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ سمجھ سے بالا تر ہو تو جناب کی مرضی۔ ہماری دعوت میں عقائد کے اندر سب سے پہلا عقیدہ جو ہماری زندگی اور بندگی کی بنیاد اور اساس ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، مالک کے تصرفات اور الوہیت میں کائنات کی کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کے سارے خزانے اسی کے ہیں۔ ہر چیز کو بنانے والا قادر مطلق وہی ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا درد ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ضرورت پڑے تو رب کو پکاریے، اپنا سر رب کے در پہ رکھیے، جبھی سائی کیجئے تو اسی کے سامنے۔ حضرات، دوسرے نمبر پہ ہماری کانفرنسز، ہمارے اجتماعات اور خطابات، ان کا عنوان خالصتاً عقیدے کے دوسرے پہلو میں یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ ان گنت، بے شمار، طاقتیں اتنی کہ ایک پھونک ماریں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں، پہاڑ روئی بن جائیں، زمین کی ہر چیز بکھر جائے، ستارے چھڑ جائیں، لیکن جس چیز کو امانت بنا کے رب نے بھیجا وہ جبریل امین کے تھرو سے وہی کا عقیدہ، یہی ہمارا موضوع اور عنوان رہتا ہے کہ لوگوں، عرش بری سے اہل زمین کے لیے جو ہدایت آئی ہے اسے بذریعہ وحی لیجئے، اور یاد رہے کہ یہ وحی کسی اپنے بنائے ہوئے جعلی من گھڑت فرشتوں کی نہیں، کسی ٹیچی نامی یا اس طرح کے اور افراد کی نہیں، بلکہ نزل بہ الروح الامین، جسے جبریل امین لے کے آئے، وہ والی وحی، وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अक़वाल और अहादीस या आपके कौल फेल और अमल या तकरीर से जुड़ी हो तो वो वही हमारे माथे का झूमर, हमारी जिंदगी का हिस्सा और हमारी ईमानियात की असास और बुनियाद और हमारा बदीही और बुनियादी अकीदा है। हमारी दावत का तीसरा नुक्ता, आसमान से जितनी भी किताबें निसाब बन के उतरी बरहक हैं, तौरात हो या ज़बूर, इंजील हो या सहीफे, लेकिन खातमुल कुतुब अल्लाह ने कुरान मजीद को बनाया है। हमारा जदीद सिलेबस, न्यू सिलेबस वो कुरान मजीद है। पहली किताबें उतरी बरहक है, पहले लोगों को उससे अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई, अल्लाह ने उनके आमाल कबूल किए, जिंदगी के अहकाम उसके मुताबिक उन्होंने गुजारी अपनी जिंदगी। मगर आज के इस दौर में पूरी रूए जमीन पे कोई बंदा या बशर कहे कि मेरे पास तौरात है या इंजील है या अनाजील अरबा है या मेरे पास कोई ज़बूर या तालमूद या कोई और सहीफे है, हम कहेंगे अपने दौर में बरहक। मगर आज ये सिलेबस ओल्ड हो चुका, नहीं चलेगा। ईमान की मार्केट के अंदर, इंसानियत की मंडी के अंदर इस दुनिया पे अगर चलना है तो रब के कुरान ने उसी की हम दावत पेश करते हैं और लोगों को किताबुल्लाह के साथ जोड़ते हैं। अलहम्द से लेके वन्नास तक मानी को, मफाहिम व मतालिब को, आयात बैयनात को लोगों को उनके साथ जो है जोड़ के किताबुल्लाह का फहम देते हैं और यही अहलुल हदीस का मनहज है। हजरात, चौथे नंबर पे बड़े बड़े अंबिया रहनुमाई के लिए आए। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मगर ये सारे असातिज़ा वक्त के साथ रिटायर्ड हुए, नबूवतें मिली, आए और चले गए। हाजिर सर्वस नबूवत आसमान से अर्श बरी से अगर अल्लाह ने किसी को ये ताज पहनाया है तो वो खातमुन नबीयीन, खत्मे नबूवत के सरताज, मेरे और आपके महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी सारी दावतों का महवर और मरकज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी बात, आपकी शमाइल, आपकी आदात, आपकी सिफात, आपकी मोहब्बतें, आपका उसवा, आपका कुदवा, आपकी सीरत तैयबा और आपकी तकरीरात, आपके अमालो अफ़आल, यही हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मराकिज से, हमारी मसाजिद से, हमारी कॉन्फ्रेंसेस से अगर आवाज उठती है तो इसी अकीदे की और दावत दी जाती है तो इसी अकीदे की। हजरात, पांचवें नंबर पे हमारा अकीदा, अकीदा वफात है कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सबको फना है। जो पैदा हुआ है उसने मौत से हमकिनार होना है। अंबिया का मुआमला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिक्का मनवाया। दुनिया कह रही थी अंबिया को वफात नहीं है, मौत का लफ्ज गुस्ताखी है, उनके मरने की बात करना गलत है, उन्हें मुर्दा कहना ज़ियादती है। लेकिन ये अहलुल हदीस की दावत और पैगाम का नतीजा है कि फाजिल बरेलवी आला हजरत, जिनके तर्जमे को दुनिया ने सबसे बाअदब तर्जमा माना, उनके अपने कलम से कंजुल ईमान के अंदर कुल्लु मन अलैहा फान में फना का अकीदा और कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, कुरान में 3 मरतबा इन आयात और इनका तर्जमा मौत के साथ अंबिया के लिए याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, इद हदर याकूब अल मौत के जिक्र में मौत तर्जमा करना पड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, मौत का अकीदा देना पड़ा। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ममाती में तर्जमा मरना करना पड़ा। और जब तज़किरा आया जिन्हें यहूदियों ने, जिनको अल्लाह का बेटा कहा था, उज़ैर अलैहिस्सलाम, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, आला हजरत फाजिल बरेलवी को इस बाअदब कलम से बाअदब लफ्ज लिखना पड़ा। अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। अहलुल हदीस तुम्हें मुबारक हो। वो चीजें
जिन्हें दुनिया महफिल में, स्टेज पर, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं मान रही थी, मगर घर की किताबों में, अपनी तहरीरों में, बाअदब तर्जुमों में, अपनी कलम की नोक से अपने ही उनके मकतबों ने शाये किया। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन है और उसी का छपा हुआ कंजुल ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर कहते हैं कि जुबान तेरी होती है, अकीदा मेरा होता है, कलम तेरा होता है, अकीदा मेरा होता है, तहरीरें तेरी होती हैं, अकीदा मेरा होता है। दुनिया कहती है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हम कहते हैं जनाब नहीं 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 नहीं, हक वो है जो तेरे घर में भी बोले, मस्जिद और मिंबर और मेहराब में भी बोले, तेरी किताबों में भी बोले, तेरी बड़ी बड़ी जनाबों में भी बोले। और हमारी दावत का छठा महवर और मरकज तकदीर है। दो लफ्जों में समझिए, तदबीरें इंसान बड़ी करता है, मगर कच्ची पेंसिलों की तहरीरें हैं। तदबीर कर रहे होते हैं, तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अगर बका है तो रब की तकदीर को, गलबा है तो रब की तकदीर को। इंसान लाख फैसले कर ले, जनाबे अली अल मुर्तजा कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, तदबीरें अली की थी, बड़ी जबरदस्त लाजवाब थी, लेकिन रब की तकदीरें जब गालिब आई, अली को पता चला कि वह अलीयुल अज़ीम, मेरा रब जो है वही असल अज़मतों का मालिक, वही कारसाज, वही अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरात, हमारी दावत का दूसरा महवर जो शुरू होता है वो इस्लामियात का, वो इबादात का, वो अमली शहादतों का, वो अमाल का। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, अहलुल हदीस में हजारों गलतियां भी हों, फरिश्ते नहीं हैं, इंसान है। शहादत, शहादतैन सारी दुनिया पढ़ती है, जुबान से कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। लेकिन लोगों सुनिए, फिर सुनिए, बार बार सुनिए, बेशुमार मर्तबा सुनिए, फिर चेक कीजिए। पूरी रूए जमीन पे सिर्फ एक वहाबी दिखा दो, हो वहाबी, हो अहलुल हदीस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कभी किसी चौखट पे, किसी निसार पे, किसी दरबार पे, किसी सरकार के ऊंचे शिमले को देख के, लंबी दाढ़ी को देख के इसने कभी अपना सर उसके दर पे रखा हो? एक गवाही पूरी दुनिया में तुम ला दो, स्टेज छोड़ के नीचे मैं उतरता हूं। हजरात, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु 2.25 अरब मुसलमानों ने पढ़ा। 7.5 अरब की आबादी की दुनिया, 6.25 अरब के आलम कुफर ने देखा। अशहदु अन्ना मुहम्मदा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आलुल हदीस ने मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के किसी को हसी माना हो, जमील माना हो, या किसी के चेहरे की तरफ देखा हो, या इमामत को देख के हाथ बैत का आगे बढ़ाया हो। तुझे पैदा करने वाले रब की कसम, मेरा लिहाज न कर, आलुल हदीस में हजारों कमियां होंगी, मगर इन्होंने किसी और हसीन और जमील को, किसी कद आवर शख्सियत को, किसी साहिब दस्तार को अपना इमाम बनाया हो। एक गवाही ले आ, स्टेज छोड़ो, नहीं मिलेगा। दलील लेनी है तो जरा आगे बढ़। हमने अपने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर अकीदे का इमाम माना है, अपने मुआमलात का इमाम माना है, तो आ जरा देख, दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े जो है वो मदरसे, और मस्जिदों के पहलुओं में हमारे बड़े खूबसूरत हुजरे, पूरी दुनिया में हसीन और जमील मस्जिदें, बनी हुई गैलरियां। घर में कभी तड़ाक तड़ाक हो जाए, तलाक तलाक का मौका आ जाए, और तू अपने अकीदे के मुताबिक घूमा हो, अपनों को मिला हो, दारुल इफ्ता में किया हो, और बड़े बड़े मुफ्तियों से मुलाकात की हो, मसला रखा हो, और उन्होंने तुझे कोई बात कही हो, हलाले का मशवरा दिया हो, तो पसीने से शराबूर हो गया हो। हजरात, पूरी दुनिया को आ गवाह बना, ये है गवाही।
ایک حوالہ تو لے کے آ، حالات کا مارا ہوا، اپنوں کا ستایا ہوا، اور اس اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنے سے پسینے سے شرابور ہو کے تو نے میرے کسی مدرسے کا رخ، میرے کسی دارالفتاء کا رخ، میری کسی مسجد کا رخ کسی خطیب یا امام کو ملا ہو۔ نوجوان خطیب ہے میرے پاس، حسین و جمیل ائمہ ہے میرے پاس، قرآ کی کثرت ہے، اللہ کی شکر میرے پاس، اتنے حسین و جمیل اور جوان، طاقت ہم بھی رکھتے ہیں، نفس ہم بھی رکھتے ہیں، خواہشیں ہم بھی رکھتے ہیں، آنکھ ہم بھی رکھتے ہیں، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، مگر کبھی مشکل ترین حالات میں تو دشمن بن کے بھی زندگی گزاری ہو، اپنے گھر کا مسئلہ لے کے آیا ہو اور تو نے طلاق کا مسئلہ چھیڑا ہو، میرے کسی ایک بھی نوجوان عالم قاری خطیب یا بزرگ نے تجھے حلالے کی بات کی ہو، اللہ کی قسم ایک دفعہ جہاں بیٹھا ہے انگلی اٹھا میں سٹیج چھوڑوں، اگر نہ ملے گواہی نہ ملے اشہد ان محمدہ، عملی کوتاہیاں بڑی ہوں گی لیکن کبھی دین کے نام پہ ہم نے تیری عزت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ جو تیری عزت کا اتنا محافظ ہے، سوچ وہ تیری دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا قدردان۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، ہماری دعوت کا مذاق اڑایا ہوگا، باتیں کی ہوں گی، تو نے بڑی بڑی گالیاں دی ہوں گی، تو نے اس دعوت کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہوں گی اور بہت کچھ اس کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہوگا، لیکن کبھی تنہائی میں سوچنا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، آ ذرا میری دعوت میں نماز کو پڑھ۔ ہم نے کبھی بھی اپنے بڑے بڑے ولیوں کے ہوتے ہوئے، بزرگوں کے ہوتے ہوئے، میرے پاس کتنے بزرگ ہیں اگر تو زندگی میں کبھی پوچھنا چاہے تو مل لینا، میں تجھے لسٹ دوں پوری زندگی اگر جو باقی ہے، اگر اللہ نے وہ 30-40 سال کی بھی رکھی ہو، نصف صدی بھی مل جائے تو میرے بزرگوں کی عظمت کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ اور وہ اولیاء جن کی شرط رب نے رکھی ہر شرط کو پورا کرنے والے، مگر ہم نے کبھی بھی نماز میں ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے نام پہ نماز کا نام نہیں رکھا۔ ہم نے نماز پڑھی تو صلو کما رأیتمونی اصلی کو سن کے، ہم نے اگر ہاتھ اٹھائے تو محبوب کو اسوہ مان کے، ہم نے ثنا پڑھی تو محبوب کو اسوہ مان کے، لوگوں فاتحہ پڑھی اپنی مرضیوں سے نہیں، محمد کریم کو امام نماز مان کے، ہم نے آمین کہی پیغمبر کو امام نماز مان کے، ہم نے رکوع کے جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کی تو ہماری مرضیوں سے نہیں، پیغمبر کو جو ہے وہ اپنا امام مان کے، سجدوں کے درمیان بیٹھے، سجدوں کے بعد بیٹھے، لوگوں تشہد میں بیٹھے، انگلی یوں کر کے ہلائی یا یوں دائرہ بنا کے رکھی، یا ہم نے 53 کا اشارہ بنایا، ہم اس کو ہلاتے رہے، یا ہم نے اس کو اشارے سے ایک جگہ روکا، یا ہم نے اس کو جھکایا، یہ ذات کی مرضیاں نہیں، یہ نماز کے امام کا مسئلہ ہے۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا، تو نے کبھی پیغمبر کی ادا کو دیکھا ہوتا؟ لوگوں ساری دنیا زکوٰۃ کے مسائل بنا کے پھرتی رہی، ہم نے زکوٰۃ کا امام مانا، محمد الرسول اللہ کو مانا۔ حضرات عبادات میں اگر روزہ آیا، یاروں نے بڑی احتیاطیں کی، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، ہمارے محبوب نے جب کہا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، جیسے اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج جائے، بچے محبتوں سے، پیار اور عقیدت سے، خوشی میں نڈھال ہو کے کہتے ہیں چھٹی۔ یہ اہل الحدیث ہیں اس دھرتی پہ جنہوں نے ادھر سورج غروب ہوا، اذان کے بول شروع ہوئے اور کہا ذهب السمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، چھٹی۔ لا کبھی یہ معیار لے کے پھر معیار دے، ساری دنیا اذانیں دیتی ہے، فجر کی اذانیں
عام دنوں میں ہم سے آدھا آدھا گھنٹہ بعد، لیکن جب رمضان آئے ہم سے پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے احتیاط میں ایسے حضرات یہ کر لیں وہ کر لیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ جا چیک کر میری مسجدوں کی 12 مہینے اذان پہ تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ کھول بھی سکتا ہے۔ معیار روزہ بنایا، وقت کا معیار بنایا، اور کیلنڈر کا امام بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آج ذرا میرے حج میں دے، میرے تلبیہ میں دے، ہماری دعوت میں دے۔ ساری دنیا نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث ہے کہ انہوں نے منوایا تو کیسے منوایا؟ لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں، مذاق نہیں۔ یہ فیصل آباد سے کراچی کی فلائٹ ہے، میرے پیچھے ایک اماں ہے، اماں کی زبان پہ اپنی سادی پنجابی مقامی لب و لہجے میں تلبیہ کی آواز نکلتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں ماں جی یہ کیا؟ پت عمرے تے چلی ہیں۔ ماں جی عمرے پہ جا رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا تلبیہ کہنا بھی نہیں آتا، تلبی۔ میں نے کہا ماں جی بھول گئے ہو، پڑھی دائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نو کہندی پوت میں ایڈی بھی بھولی نہیں آن پڑھا، پر اے ترنے چ پڑھی دائے جتھے میں چلی ہوں اتھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میری دعوت اور میرے پیغام کا نتیجہ ہے۔ تیرے لیے مہربان بن کے، قدردان بن کے، مخلص بن کے، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوک چراہوں میں ہم نے آپ کو خبر دی تو ایسے نہیں ہوا۔ یہ اس میں صدیاں لگی ہیں، عمریں لگی ہیں، محنتیں لگی ہیں، لوگوں حق کے اظہار لگے ہیں، حق کے پرچار لگے ہیں۔ اور سنیے ساری دنیا تصوف میں گم ہو کے جب کہہ رہی تھی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا احسان کی باتیں کرو۔ جب دنیا رہبانیت کی باتیں کر رہی تھی ہم نے کہا زہد کی بات کرو۔ ہاں ان تعبد ربک کأنک تراہ، عبادت کر یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، زندگی گزار یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے لیکن خود کو رب میں، رب کو خود میں ڈال کے، وحدت الوجود ایک وجود کر کے، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا یہ کہہ کے، انا الحق کہہ کے، سولیوں پہ چڑھنے کی باتیں کر کے، یہ کفر اور افوات جو ہے ان کو ذکر کر کے اگر عقیدے کو کوئی خراب کر رہا ہوتا ہے، اہل الحدیث قل هو اللہ احد کہہ کے یہ دنیا میں توحید اور حق اور احسان کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سنیے بات کو سارے خلاصے میں سمیٹ کے کوزے میں دریا بند کرنا چاہتا ہوں۔ بند نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میرے پیچھے الحمدللہ، بلکہ آپ جتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ آپ کا سننا قبول کرے، ہمارا سنانا قبول کرے، اللہ پھر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ لوگوں ہم نے حقوق العباد میں بھی الحمدللہ الحمدللہ عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، ہم نے اگر حقوق والدین میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی ٹچ کیا ہے، ہم نے اگر شوہر کا تذکرہ کیا ہے تو بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، اگر اماں کی بات کری ہے تو ابا جی کے بھی تذکرے چھیڑے ہیں، ہم نے شاگرد کے حقوق رکھے ہیں تو استاذ کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان حقوق کا خلاصہ میرے مصطفیٰ نے 2 لفظوں میں نکال کے رکھ دیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ تجھ سے چھوٹا ہے تو پیار اور شفقت کا اظہار کر، حقوق ادا کر، تیرے برابر کا ہے، حسد نہ کر، حسد کی آگ میں نہیں جل، قربانی اور اثار کا معاملہ کر۔ اگر تجھ سے بڑا آ گیا ہے، وہ بڑا کسی مجرم کا ہو، وہ بڑا کسی کافر کا ہو، وہ بڑا کسی یہودی کا ہو، میرے محبوب نے سبق سکھایا، ظاہری دنیا کا ادب و احترام چلے گا، لیکن بات شرک اور کفر کی کرے پھر کوئی بھی ہو، پھر لحاظ نہیں ہے،
ہاں یاد رکھیے فتح مکہ کے موقع پہ میرے محبوب نے کہہ دیا تھا جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا۔ حضرات بڑوں کے لحاظ کو جیسے میرے مصطفیٰ نے ایک اعتدال اور توازن سے پیش کیا، مسئلہ بھی بیان کر دیا، ادب بھی دے دیا، بڑوں کو وقار دینا، برابر والوں کے لیے قربانی اظہار کرنا، چھوٹوں کو پیار دے کر کے اس دنیا کی سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ چلنا۔ اور حضرات ادب اور احترام کے دائرے میں رہ گئے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، جرم کا جواب جرم سے نہیں، کیونکہ گندگی کو کبھی گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ دین ہے سارا، یہ ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اسی لیے ہم بلاتے ہوئے کہتے ہیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔